الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ تحریم کی آیات مقدسہ میں نے اس وقت کی نشست میں تلاوت کی ہے، اور سورۃ التحریم میں اللہ تبارک تعالی نے عورتوں سے متعلق بڑی اہم باتیں ذکر فرمائی ہیں، اور آغاز سے ہی عورتوں سے متعلق احکامات ذکر فرمائے، اور پھر معاشرے کی بلند کردار اور معاشرے کی بہترین خواتین کی کیا صفات ہونی چاہیے، ان صفات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور پھر تمام مردوں اور عورتوں سب کو اس بات کا پابند کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرو۔ اور یہ حکم اللہ تبارک تعالی نے جس جگہ پر ذکر فرمایا ہے، اس سے پہلے عورتوں کے بلند کردار کی صفات کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ذکر فرمایا قو انفسکم، اور وہ بلند کردار کی صفات کیا ہیں؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات، کہ بلند کردار کی خواتین ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جن میں اسلام سجا ہوا ہو، اور وہ بلند کردار کی خواتین کے اللہ تبارک تعالی اس قسم کی خواتین اور ایسے کردار کی مالکہ، ایسے بلند کردار اور بلند عادات کی مالکہ خواتین کو اللہ پاک اپنے نبی کے گھرانے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اللہ پاک اپنے نبی کے گھرانے میں اس بلند کردار کی عورتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو نبی کا گھرانہ تمہارے لیے نمونہ اور مثال ہے، تمہارے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نمونہ ہے، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، دیگر ازواج مطہرات اور دیگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنات اور بیٹیاں اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والیاں بلند کردار اور بلند اخلاق کی جو مالکہ عورتیں تھیں، ان کا کردار تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے،
اور ان نمونوں کو ذکر فرمایا۔ مسلمات، اسلام سر سے لے کر پیر تک سجا ہوا ہونا چاہیے۔ مومنات، دل میں اللہ کی ذات عالی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو۔ قانتات، خوب اطاعت گزاری کا جذبہ اندر موجود ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہو، اور اپنے شوہر کی فرما برداری بھی ہو، اور شادی سے پہلے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری بھی اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ اطاعت اور فرما برداری کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھے، شادی کے بعد شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ تائبات، گناہوں سے بچے، اگر گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کر لے۔ عابدات، زندگی اس کی اللہ کی بندگی میں گزرنے والی ہو۔ سائحات، زندگی میں روزوں جیسی اہم عبادت بھی موجود ہو۔ یہ بلند کردار ہیں، یہ بلند اخلاق ہیں، یہ بلند صفات ہیں۔ ان صفات کو خواتین اسلام کو اپنے اندر اپنانا چاہیے اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ان صفات کو ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اب اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بلند کردار خواتین کا ذکر کر کے پھر حکم دیا اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ لازمی یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ حکم تو سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر خواتین اسلام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ کا بہت بڑا کردار ہوگا اپنے گھر کو سدھارنے میں، آپ کا بہت بلند کردار ہوگا اپنے بچوں کی تربیت میں، آپ کا بلند کردار ہوگا اپنے شوہر کو دین پر لانے میں، آپ کا بلند کردار ہوگا اپنے بھائی کو دین پر لانے میں، آپ کا ایک بلند کردار ہوگا اپنی اولادوں کو دین پر لانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اس کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کا نام نکلا، بسم اللہ کا لفظ نکلا، اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، یہ کلمات نکلے اور فرعون کی نے سن لیے، اور فرعون کی کسی باندی اور لونڈی نے یہ کلمات سن لیے اور جا کے بتا دیا کہ آپ کے گھر کا تو یہ حال ہے کہ آسیہ مسلمان ہو چکی ہے اور وہ ایمان لا چکی ہے، تو وہ تو موسیٰ کے دین کو مانتی ہے، وہ تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، وہ تمہیں رب نہیں مانتی۔ چنانچہ سامنے آگے پوچھا، ستایا، ستانے کی کوشش کی، اذیت کی کوشش کی، ہر ممکن اذیت کی کوشش کی، اذیت کی انتہا کر دی، ذلت کی انتہا کر دی، پوری کی پوری سلطنت پیچھے پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا کہ فرعون جو خود خدائی دعویٰ کر رہا ہے، جو خود اپنے آپ کو رب کہتا ہے، ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے گھر کا یہ حال ہو گیا، بیوی اس کی بات نہیں مان رہی، وہ موسیٰ کے رب کو مان رہی ہے، موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اذ قالت رب ابن لی، فرعون بھی اپنی نخوت، اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں آیا اور تکبر میں آ کر اس نے ٹھانا کہ مجھے اسے سزا دینی ہے۔ سزا کے مختلف طریقے اس نے کیے اور مختلف تجاویز اس نے کی، اور بالآخر کوئی تجویز جب کارآمد نہ ہوئی تو آخری سب سے بڑی جو تجویز اس نے کی ہے مار ڈالنے کی، قتل کر دینے کی تجویز، اور وہ قتل کر دینے کی تجویز یہ تھی، اس قتل کر دینے کی تجویز کہ اپنی بیوی کو دھوپ میں لٹایا اور لٹا کر دونوں ہاتھوں میں اور پیروں میں کیلیں ٹھوکنے کا اس نے ارادہ کیا۔ اور چونکہ فرعون کا یہ سزا کا طریقہ مشہور تھا، وہ ظالم درندوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، بھوکے کتوں کو اور بھیڑیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ بھی طریقہ ہوتا تھا سزا کا کہ کسی بند کمرے کے اندر بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا جاتا، درندوں کو چھوڑ دیا جاتا، شیروں کو چھوڑ دیا جاتا، سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جاتے، وہ ڈھستے اور اس طرح سے اذیتناک سزائیں دیا کرتے تھے۔ اور آخری حربہ فرعون کے ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ مجرم کو لٹا دیا
دیا جاتا اور لٹا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں بڑی بڑی کیلیں اور لوہے ٹھوک دیے جاتے تھے اور وہ تڑپ تڑپ کے یوں مر جاتا اور اس طرح سے وہ جان دے دیتا۔ چنانچہ فرعون نے یہ آخری حربہ اپنی بیوی کے لیے استعمال کیا۔ جب یہ حربہ استعمال کیا اس وقت اس کی زبان پر کیا عجیب کلمات آئے، اللہ کو وہ ادائیں ایسی پسند آئی، ایک عورت کی ادا، ایک ایماندار خاتون کی ادا جو اپنے رب کے لیے قربانی دے، جو اپنے ایمان کے لیے قربانی دے، اپنے ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر لے، اپنے ایمان کے لیے اپنی جان قربان کر لے، اپنا گھر قربان کر لے، اپنا ایمان نہ بیچے، ایمان کا سودا نہ کرے۔ اللہ کے یہاں وہ عورت کتنی قیمتی ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات کو قرآن میں ذکر فرمایا اور اللہ نے اس عورت کی بات کو قرآن میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، کہنے لگی اے اللہ اب حالت یہ آ گئی ہے، یہ ظالم مجھے ستائے گا اور یہ ظالم مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے اور یہ لٹا کر میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس وقت عذاب اور اذیت ناک سزا کو جب میں دیکھوں اور اس اذیت ناک سزا کو میں برداشت نہ کر سکوں اور میری زبان سے کہیں کلمہ کفر نہ نکل جائے، اے اللہ اس سے پہلے پہلے تو مجھے موت دے دے، اے اللہ اس سے پہلے پہلے تو مجھے موت دے دے اور مجھے جنت میں میرا مقام دکھا دے، مجھے تو نے جنت میں کیا عطا فرمانا ہے۔ اللہ نے اس کی اس دعا کو، حضرت آسیہ کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا حصہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسیہ کے متعلق ارشاد فرمایا علیہ الرضوان، آپ نے ارشاد فرمایا مردوں میں تو بہت لوگ ہیں جو بلند اخلاق اور بلند کردار کے مالک ہیں، لیکن عورتوں میں بہت ہی کم ہیں، چند عورتیں ہیں، ان چند میں آپ علیہ السلام نے نام لیا حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ان چند میں آپ نے گزشتہ امتوں میں جو نام لیا ہے وہ آسیہ زوجہ فرعون کا نام لیا۔ اس کے اخلاق بھی کمال تک پہنچے اور اس کا ایمان بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور اللہ تبارک تعالی آخرت میں اسے کیا عزت دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آخرت میں کیا عزت دے گا؟ آخرت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی بن کر رہیں گی۔ اللہ آخرت میں انہیں یہ عزت دے گا، جنت میں انہیں یہ عزت دے گا۔ دنیا میں جو انہوں نے تکلیف برداشت کی ہے، مصیبت جھیلی ہے، دنیا کے ظالم اور جابر کے گھر میں جو وقت گزارا، اپنے ایمان کا تحفظ کیا، اب آخرت میں کائنات کے سب سے بہترین شخص کی بیوی بن کر رہنے کا شرف اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک کے سامنے یوں گویا ہوتی ہیں اور اللہ سے یوں دعا مانگتی ہیں اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر تو بنا دیجئے، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر تو عطا فرما دیجئے۔ اس گھر سے اس نے مجھے نکالا اور مجھے سزا دینے لگا ہے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اے اللہ فرعون کی اس سزا سے اور فرعون کی شرارت اور شر سے اے اللہ مجھے اور ان کے اس کے ظلم سے اور ان سب ظالموں سے اے اللہ مجھے بچا لیجئے۔ اس طرح سے دل میں اللہ کے سامنے دعا فرمائی۔ اللہ نے وہاں ہی اسی حال میں موت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وہ مقام بھی دکھا دیا، جنت کا گھر بھی دکھا دیا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے جب ہاتھوں میں اور پیروں میں کیلیں ٹھوکی گئی، انہیں شعور ہی نہیں ہے کیلیں ٹھوکی گئی ہیں، نہ ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکنے کا شعور ہو رہا، نہ پیروں میں کیلیں ٹھوکنے کا شعور ہو رہا، اور فرعون کو اور غصہ ہوا کہ اسی کو تو تکلیف ہو ہی نہیں رہی ہے، کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں، سزا دی جا رہی ہے، چیخ نہیں رہی ہے، چلا نہیں رہی ہے، شور نہیں کر رہی ہے، واویلا نہیں کر رہی ہے۔ تو جلادوں نے یہ بتایا، سزا دینے والوں نے یہ بتایا کہ اس کی تو روح ہی پرواز کر چکی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو ایسا قبول فرمایا، وہ وقت آنے سے پہلے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ ایک بلند کردار کی خاتون کی مثال ذکر فرمائی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایک اور کردار والی، بلند کردار والی عورت کا قصہ سنو۔ وَمَرْيَمَ،
اللہ اکبر. ابنت عمران، عمران کی بیٹی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی. قرآن میں جو سب سے خاص، سب سے ہائی لائٹ وصف ان کا ہے وہ ہے احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی. یہ عورت کا بلند کردار ہوتا ہے. فنفخنا فیہ من روحنا، اور فنفخنا فیہ من روحنا، فرمایا ہم نے ان کے لیے اولاد کا سلسلہ قائم فرمایا، ان کے گریبان میں پھونکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں موجود ہو گئے، اور اس کی بڑی تفصیل اللہ پاک نے سورہ مریم کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور یہ سمجھایا کہ ایک خاتون کا کردار، عفت اور پاک دامن عورت کا کردار کیسے ہوا کرتا ہے. اللہ پاک نے بہت تفصیل سے سورہ مریم میں اس واقعے کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا. جب حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، اور دنیا دار الاسباب ہے، اور یہ سبب اللہ نے ظاہری بنایا کہ گریبان میں پھونکنا تھا، اس پھونکنے کے نتیجے میں پیٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہونا تھا. یہ اللہ پاک کی قدرت تھی، یہ اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ تھا. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. اور جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، فوری کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ لینا چاہتی ہوں، خبردار میرے قریب مت آنا. ایک بلند کردار کی مالکہ اس طرح سے ہوا کرتی ہے، غیر محرم جب سامنے آئے اس طرح سے فوری اللہ کی پناہ لیا کرتی ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرتی ہے. ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک، کہا میں، حضرت جبریل نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں ایک پاکیزہ لڑکا آپ کو عطا کروں. فوری چونک کر بولی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کیسے ہو سکتا ہے بیٹا، کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بیٹا، نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ میں کوئی نافرمان اور زنا کرنے والی عورت ہوں، میں نے شادی نہیں کی ہے، جرم میں یہ نہیں کر سکتی، کیسے ہو سکتا ہے. قال کذالک قال ربک، کہا اس طرح سے تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے. ہوا علی ہین، اللہ یہ کہہ رہا میرے لیے یہ آسان، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے دکھائے گا. لمحوں ہی لمحوں میں پیٹ بھاری اور بوجھل ہونے لگا. فاجاء المخاض الى جذع النخلہ، جب درد محسوس ہونے لگا ولادت کا، ایک کھجور کے تنے کے پاس آئی اور کہنے لگی ہائے کاش میں مر جاتی، آج میں اپنی قوم کو کیا جا کر جواب دوں گی، لوگوں کے سامنے میں کیا کہوں گی. فناداها من تحتها، اللہ کی طرف سے پکار آئی اللہ تحزنی، غم نہ کرنا، قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور کے اس تنے کو ہلاؤ اور یہ تر و تازہ کھجوریں تمہیں فراہم کرے گا، اور کھاؤ اور پیو. اور چشمہ اللہ نے اگا دیا، چشمہ اللہ نے پیدا کر دیا، پیروں سے چشمہ نکل آیا، اور اسی طرح سے کھانے کا انتظام اللہ پاک نے کر دیا اور سمجھا دیا اگر کوئی آدمی آتا ہے اور تجھ سے پوچھتا ہے یہ بچہ کہاں سے آیا، تو آپ نے یوں کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی، بس باقی ہم جانے اس کا کام جانے، ہم سمجھا دیں گے، ہم کلام کروا دیں گے. فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تو نے، یا اخت ہارون، یہ لفظ غور کرنے کا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا باپ بھی گندا آدمی، برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ آپ کی ماں بد کردار بد چلن تھی. پتہ چلا ایک خاتون اگر بد کردار اور بد چلن ہوتی ہے اس میں بھائی کا کردار متاثر ہوتا ہے، باپ کا کردار متاثر ہوتا ہے، ماں کا کردار متاثر ہوتا ہے. اس لیے تینوں الفاظوں کو، تینوں مقدس رشتوں کو یہاں پر ذکر
کر فرمایا, یہ سمجھایا کہ اس طرح سے بلند کردار کی عورتیں ہوا کرتی ہیں. اور پھر اللہ پاک نے کس طرح سے حفاظت فرمائی. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی ماں کی جانب سے ساری صفائی دی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے ہیں, 2 بلند کردار کی مالکہ اور 2 بد کردار کی مالکہ. اب آپ کو کون سا کردار اپنانا ہے؟ اپنے آپ کو بلند رکھنا ہے, بڑے کردار کی مالکہ اگر بننا ہے تو آپ کے لیے حضرت مریم کی زندگی مثال ہے, آپ کے لیے حضرت آسیہ کی زندگی مثال ہے. بد کرداری اور برے کردار کی مالکن جو خواتین ہیں, ان کرداروں کو آپ مت اپنائیں. ایک مسلمان خاتون کا کردار بلند ہوا کرتا ہے. تو اس لیے چند باتوں کا خیال رکھیں. ہم اپنے گھروں کے اندر کس طرح سے تربیت کریں, اس تربیت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. ہم اپنے گھروں کے ماحول کو کیسے بدلیں, اپنے گھر کے ماحول کو دینی کیسے بنایا جائے. سب سے پہلا کام تو اپنی نیت کی اصلاح کریں, اپنی ہمت کو بلند کریں, اپنی ترجیحات کو بدلیں. دیکھیں ایک عورت کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے, ایک عورت کی ہمت کیا ہونی چاہیے. بلند ہمتوں کی جب عورتیں مالکہ ہوا کرتی ہیں, بڑی بڑی ہمتیں عورتوں کے دلوں میں ہوتی ہیں اور بلند بلند ترجیحات ہوتی ہیں اور بلند بلند ارادے ہوتے ہیں, تو اللہ پاک نسلیں بھی بلند پیدا کرتا ہے. اور ان کی گودوں میں پروان چڑھنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں, ان کی گود میں پروان چڑھنے والے جو بچے اور بچیاں ہوتی ہیں, اور ان کی چھاتیوں سے جو فائدہ حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں, ان کے کردار بھی بلند ہوتے ہیں, ان کے اخلاق بھی بلند ہوتے ہیں. اس لیے ایک معاشرے کے اندر ایک عورت کا بہت بڑا کردار ہے. معاشرے کو سدھارنے کے اندر ایک عورت کا سب سے بڑا کردار ہے. مرد کے کردار سے زیادہ عورت کا کردار ہے. عورت مرد کو ایمانی طاقت فراہم کرتی ہے, عورت مرد کو اخلاقی طاقت فراہم کرتی ہے, عورت مرد کو تربیت دیتی ہے, عورت مرد کو دینی تربیت سکھاتی ہے, عورت مرد کو بلند جذبہ سکھاتی ہے, عورت مرد کو ایک بہادری کا جذبہ سکھاتی ہے. یہ اپنے گھر کے اندر رہ کر جب یہ تربیت کرتی ہے تو تب معاشرے کے اندر نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں, صلحاء پیدا ہوتے ہیں. اور اگر اس کا اپنا کردار اچھا نہ ہو, اس کا اپنا کردار بد ہو, تو پھر یہ یاد رکھے کہ پھر اس کی گود میں پروان چڑھنے والی جو نسلیں آئیں گی وہ کبھی نیک نہیں بن سکتی, وہ کبھی جنید بغدادی نہیں بن سکتی. یہ ہو بد کردار, بد اخلاق ہو اور اس کا کردار اچھا نہ ہو, اللہ پر ایمان ٹھیک نہ ہو, شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کی زندگی میں نہ ہو, اخلاق اس کے اچھے نہ ہو, کردار اس کا اچھا نہ ہو, اور یہ توقع کرے کہ میری گود سے نکلنے والا عمر بن خطاب کی صفات جیسا انسان بنے, صلاح الدین ایوبی جیسا انسان بنے, جنید بغدادی جیسا نیک متقی بنے, حسن بصری جیسا نیک متقی انسان بنے. ایسا ممکن نہیں ہے. ان کے پیچھے ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے, ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے ان کو تربیت دی ہے, ماں کا بہت بڑا کردار ہے. 18 سال تک اپنے بیٹے کو, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اپنی ماں نے 18 سال تک دیکھا نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے جدا کر لیا. 20 میں ایک مرتبہ آئے ماں سے ملنے کے لیے, ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور کہا اس وقت تک نہیں ملوں گی جب تک تو اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا, جب تک اللہ کا برگزیدہ نہیں بن جائے گا. وہ روتا ہوا واپس گیا, واپس اپنے مکتب میں جہاں پڑھنے کے لیے اپنے استاذ کے پاس رویا اور اللہ سے مانگا, اللہ سے مانگا. استاذ نے بھی اللہ سے مانگا, شاگرد نے بھی اللہ سے مانگا. ادھر ماں کی دعا, ماں رات کو رو رو کر اللہ سے مانگتی ہے, مصلی بچھا کر اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے مانگتی ہے. یتیم بچہ ہے تو ماں کی دعاؤں سے, استاذ کی تربیت سے, ماں کی محنت سے بایزید بستامی دنیا میں اللہ نے ان کو وہ عزتیں عطا فرمائی کہ ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا پھر وہ ذریعہ بنتے ہیں. یہ بلند کردار کی خواتین ہوا کرتی ہیں. تو اپنے گھروں کے اندر تربیت کا ماحول بناؤ. تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنی نیت تو رکھیں
نیت تو رکھیں، جو بلند نیت ہوگی، بلند عظیم و شان نیت ہوگی. آپ دیکھیں تو صحیح، یہ قرآن یہ کیوں جا بجا یہ ذکر کرتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آیا سورہ مریم کے شروع میں. یہ پوری سورہ مریم کبھی کھول کے تو پڑھے. مریم کس کا نام ہے؟ ایک خاتون کا نام ہے، ایک خاتون کا بلند کردار بیان کیا جا رہا ہے. اور شروع میں حضرت زکریا کا تذکرہ بھی حضرت مریم کے کردار کو سمجھانے کی تمہید ہے. اور حضرت زکریا نے اللہ سے اولاد مانگی. دنیا میں اولاد جو انسان دل میں اولاد کی چاہت ہوتی ہے وہ کیوں ہے؟ اولاد کس لیے ہونی چاہیے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اے اللہ اولاد اس لیے چاہیے تاکہ یہ میرے دین کی، میرے جانے کے بعد میرے دین کی فکر کرے اور میرے خاندان میں دین کو پھیلائے اور میرے خاندان میں میرے دین کی فکر کرے. یعقوب علیہ السلام کے دین کی وارث بنے. ایسا بیٹا اے اللہ مجھے چاہیے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اے اللہ ایسا بیٹا چاہیے جس بیٹے سے تو راضی ہو، اے اللہ تیرا مقرب ہو. اللہ اکبر. یہ بلند کردار ہے. اس قسم کی کردار کی اولادیں پہلے سے اللہ پاک سے مانگنی چاہیے. اللہ سے مانگا کرو اولاد اللہ پاک نیک صالح بنائے. نہیں اللہ نے اب تک دی ہے، اللہ پاک سے ان نیک صالح اولاد مانگا کرو. نیک صالح کا لفظ قرآن میں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، زکریا علیہ السلام کی دعا اس لیے ذکر فرمائی، اے اللہ مجھے ذریت طیبہ عطا فرما. کیا ہوتی ہے ذریت طیبہ؟ جہاں پر جائے، جہاں بیٹھے ہدایت ہی ہدایت پھیلتی چلی جائے. یہ ہے ذریت طیبہ. ایسی اولاد ہو تو ایک ہمت کرنی ہے، اپنی نیتوں کو بلند کرو، اپنے عزائم کو بلند کرو، اپنی ترجیحات کو بدلو کہ ہم دنیا میں آئی کیوں ہیں. ہم دنیا میں کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے نہیں، گھر بنانے کے لیے نہیں، سونا پہننے کے لیے نہیں، چاندی اور زیورات پہننے کے لیے نہیں، شادی بیاہ کی تقاریب میں بن سنور کر جانے کے لیے نہیں، بازاروں کی زینت بننے کے لیے نہیں آئی، نہیں آئی، نہیں آئی. یہ کام نہیں ہے میری ماں بہن کا، یہ کام نہیں ہے میری بیٹی کا. کس لیے دنیا میں آئی ہیں؟ کس لیے آئی ہیں؟ تربیت کرنے کے لیے. قو انفسکم، اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئی ہیں. یہ تمہیں کام دیا گیا ہے، یہ تمہارا منصب عظیم ہے، یہ بڑا منصب ہے، یہ منصب دیا گیا ہے. گھر کے اندر رہ کر یہ محنت کرو کس طرح سے اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ایک تو یہ نیت کرو. نمبر 2 دعائیں کرو اللہ سے. راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگا کرو. رات کو جب تھکن ہو جائے، کاموں سے تھک گئے، چور ہو گئے، اس وقت وضو کر کے 2 رکعتیں نماز، 4 رکعتیں نماز نفل ادا کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. نبی کو حکم ہے کہ اے نبی جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ تنہائی میں اپنے رب کے پاس آئیں، راز و نیاز اپنے اللہ سے کریں. تھوڑی سی اللہ کے ساتھ راتوں کو راز و نیاز تنہائی میں کیا کرو. اے اللہ میرا فلاں بیٹا، اے اللہ اسے بھی تو ہدایت عطا فرما، اس نے آج یہ حرکت کی ہے، اے اللہ اس کی اس حرکت کو معاف فرما، اسے ہدایت عطا فرما. اے اللہ میرا شوہر یہ کام کر رہا ہے، اے اللہ اس کے اندر یہ بد اخلاقی ہے، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما. میرا بھائی ہے، اے اللہ ایسا ہے، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما. جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو سامنے رکھ کر ان کے لیے دعائیں کرنا، اور جو خوبیاں ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے یہ بھی عطا فرمایا. عزت تو نے دی ہے، گھر تو نے عطا فرمایا، باپ کا سایہ تو نے دیا، ماں کی عزت اللہ تو نے دی ہے، شوہر تو نے عطا فرمایا، اولادوں کی نعمتوں سے تو نے نوازا ہے، مال تو نے عطا فرمایا، عزت دنیا کی ہر شے اے اللہ تو نے دی ہے. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. اب میں آپ سے اے اللہ یہ مانگتی ہوں، اے اللہ میری اولادوں کو، میرے فلاں کو سدھار دے، اسے اچھا کر دے، اسے اچھا کر دے. ارے دنیا مل جائے گی، دنیا مل جائے گی، آخرت سنوارو. قو انفسکم، اے اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے، اس کو بھی بچا لے، اس کو بھی بچا لے، اس کو بھی بچا لے. اس طرح سے دعاؤں. اور تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے نیک تربیت. اچھی تربیت پر محنت کرو، اچھی تربیت کرو، اچھی تربیت.
ذہنی تربیت کرو، اپنے بچوں کی ذہنی سوچ کو بدلو، اپنے بچوں کی ذہنی سوچ کو بدلو اور ان کو اللہ کے ساتھ جوڑو، اللہ کا تعلق ان کے دلوں میں بیٹھاؤ۔ صبح اٹھتے ہی مت ہنگامے کرو، اسکول کا کام، یہ کام، فلاں کام۔ بچے کی نماز کی فکر کرو، بچے کی تلاوت کی فکر کرو، بچے کے اذکار کی فکر کرو۔ آج اس نے ذکر کیا ہے نہیں کیا ہے، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے۔ اس کی سطح ذہنی بلند کرو اور اس کی عملی تربیت کرو، اس کی علمی تربیت کرو، اس کی دینی تربیت کرو۔ روزانہ ایک ایک آیت قرآن کی ترجمہ پڑھ کے اسے سمجھاؤ، خود بھی سمجھو، اسے بھی سمجھاؤ۔ روزانہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث لو، ایک حدیث خود بھی سمجھو، اس بچے کو بھی سمجھاؤ۔ یہ ہے گھر کی تربیت۔ اس طرح سے بچے بنیں گے، اس طرح سے گھر کا ماحول بدلے گا، تب آپ قو انفسکم واہلیکم نارا، وہ بلند کردار ادا کرو گی جو کردار اللہ پاک آپ سے چاہتا ہے، اور اللہ پاک آپ سے جو کردار چاہتا ہے وہ بلند کردار کی مالکہ آپ بنیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد